السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جیسا کہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ آج جو پروگرام رکھا گیا ہے وہ 20ویں کے موقع پر رکھا گیا ہے، یعنی ایک مرحومہ کا آج 20واں ہے، اس کے موقع پر یہ پروگرام رکھا گیا ہے. تو میں آج یہ چاہتا ہوں کہ آج یہ بتایا جائے کہ موت کی سختی کیا ہوتی ہے. جب موت آتی ہے انسان کو تو انسان کتنی تکلیفوں سے گزرتا ہے. آج بڑا افسوس ہوتا ہے آج کے مسلمان کو دیکھ کر کہ کتنا بے حس ہو چکا ہے آج کا مسلمان کہ اس کے سامنے آپ قرآن کی بات کرو، حدیث کی بات کرو، رسول کی بات کرو، خدا کی بات کرو، کوئی بھی اسلام کی بات کرو وہ ادھر سے سنتا ہے اور ادھر سے نکال دیتا ہے. یقین جانیے گا مومنو، یہ جو آج ہمارے ساتھ جو آج یہ کنڈیشن ہے کہ آج کتنی بھی اچھی بات بتائی جائے ہم پر جو اثر نہیں ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں. اگر دل مردہ نہ ہوئے ہوتے تو کبھی بھی ہم موت کو نہ بھولتے. موت ایک ایسی چیز ہے جو بھولنے والی چیز نہیں ہے. ارے روایت میں تو یہ آیا ہے کہ جس جگہ انسان کو دفن کیا جاتا ہے وہ جگہ ہر روز پکارتی ہے انسان. کیا انسان جب میرے اندر آئے اس سے پہلے قبر کی تیاری کر کے آنا. یہ سب سن رہا ہے مسلمان. بڑے افسوس کی بات ہے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے جنازے اٹھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے لوگوں کو نہلایا جا رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ ایک دم انسان کی روح ہنسلی میں اٹک گئی اور وہ ہچکیاں لے رہا ہے. لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی یاسین شریف پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ ملک یعنی تبارک الذی پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے کہ روح آسانی سے نکل جائے. لیکن سب دیکھنے کے بعد احساس کچھ نہیں ہے. یہ معلوم ہے احساس کیوں نہیں ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج کا مسلمان اتنا بے حس ہو چکا ہے کہ اب اس کا دل مردہ ہو چکا ہے. اور یہ شاید ابھی ایک قصہ کہانی لگ رہی ہوگی، ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پہلے سے سمجھ میں نہیں آتی، وقت پر سمجھ میں آتی ہیں. جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے، اس سے یہ کہا جائے کہ بیٹا یہ آگ کا انگارہ ہے. کیا کہا جائے؟ یہ آگ کا انگارہ ہے. اس کو تو یہ لگے گا بھائی آگ کا انگارہ ہے، ایک چیز چلک رہی ہے، کوئی کھلونا ہے، وہ تو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا، کوشش نہیں کرے گا. لیکن بڑے ہو کر سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں بھائی یہ انگارہ کتنا خطرناک ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اسی طریقے سے جب تک انسان دنیا میں ہے اس کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ سب ایک کہانی ہے اور یہ صرف مولویوں کے درمیان کی بحثیں ہیں، یہ صرف مولوی جانے اور امام جانے اور وہ لوگ جو پڑھ رہے ہیں قرآن شریف وہ جانے. عوام کا اس سے کیا لینا دینا؟ عوام کا اگر مقصد ہے تو جھوٹ بولنا ہے، عوام کا کام ہے تو غیبت کرنا ہے، چغلی کرنا ہے، پڑوسیوں کو ناجائز ستانا ہے، ماں باپ کی نافرمانی. عوام کا تو صرف یہ کام ہے. باقی رہا قرآن شریف پڑھنا، حدیث کو سمجھنا، دین کی بات کو سمجھنا، نماز پڑھنا، یہ مسلمان پر کہاں فرض ہے؟ آج کا مسلمان تو اس سے بری نظر آ رہا ہے. ایسا لگتا ہے جب آج کے مسلمان کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے صرف اس پر کیا فرض ہوا ہے؟ اچھا کوٹ پینٹ پہننا. جب وہ کوٹ پینٹ پہنتا ہے تو ایسا لگتا ہے اس پر یہی فرض ہوا ہے کہ زندگی میں تجھے کوٹ پینٹ پہننا. ارے ہم تو یہ سمجھیں اگر تو اتنا ہی بڑا نقشے باز ہے تو پھر قبر میں بھی کوٹ پینٹ پہن کے چلا جا. تیرا اگر کوٹ پینٹ مارے ڈنڈوں کے نہ اتار دیا تو پھر بات کی بات ہے. جو تو کف یہاں لگا رہا ہے نا اور اس طریقے سے جو بٹن لگا کے دکھا رہا ہے کہ ہاں 1200 کا آیا ہے، تیرے 1200 ڈنڈے اگر قبر میں نہ پڑے تو پھر بات کری تو ہوا کیا کہے گا؟ ہوا تو یہی کہے گا ارے بھائی گھر والوں نے بہت کام لگا دیے تھے. لیکن یہ تو دنیا میں تو جھوٹ بول سکتا ہے. اچھا آدمی آج کیا سوچتا ہے جب موت کی بات آتی ہے تو آدمی سوچتا ہے بھائی اگر ہم نے نماز شروع کر دی تو لوگ یہ کہیں گے بھائی ارے یہ تو مولوی بن گیا، ملا جی بن گیا، یہ تو ہم پہ دھپا لگ جائے گا بہت بڑا. دیکھو اگر آپ نماز نہ پڑھیں تب بھی لوگ کہیں گے یہ جواری بن گیا، یہ شرابی بن گیا، اور یہ نہ جانے کیا کیا بن گیا، یہ تو کہیں گے لوگ. تو
دنیا تو سب کچھ کہتی ہے. اگر دنیا پر انسان دیکھے کہ بھائی دنیا کہے گی تو پھر دنیا کو دیکھیں گے تو کبھی زندگی نہیں چل پائے گی. جیسے ہوا یہ کہ ایک صاحب ایک گدھا لے کر جا رہے تھے, گدھے پر سوار ہو کر باپ بیٹے تھے. تو باپ نے کہا بیٹے سے کہ بیٹا تم سوار ہو جاؤ, سفر کافی لمبا ہے, تم سوار ہو جاؤ, ہم تو پیدل بھی چل رہے ہیں, کیونکہ باپ اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے. بات یہ چل رہی کہ دنیا تو بہت کچھ کہے گی, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں. اس لیے نہیں آئے ہیں کہ دنیا یہ کہے گی بھائی اس نے کوٹ پینٹ نہیں پہنا تو پھر کوٹ پینٹ پہنو. دنیا یہ کہے گی ارے بارات میں ثابت پینٹ پہن کے چلایا, گھٹنوں سے پھٹی کیوں نہ لایا, تو اس لیے مجبوری میں پھٹی پہن لو بھائی. اور عورتیں بھائی گرارا کیوں نہیں پہنا, وہی جو آیا ہے پرانے زمانے کا ایک نئے انداز میں. پہلے بڑے بوڑھے پہنتے تھے جو لمبا سا پانچا, وہ آج کے عورتوں نے زندہ کر دیا اس رسم کو. اب بڑے بوڑھوں نے چھوڑ دیا وہ لمبا جو پانچا پہننا. اس میں اتنا کپڑا لگا ہوتا تھا سجاد بھائی کہ اس کا آدھا اگر صدقہ کر دے کوئی تو ثواب مل جائے گا. اتنا فالتو کپڑا اس میں لگا ہوتا تھا, جھج بڑے پانچے. تو اب کیا ہوا, یہ صاحب جا رہے تھے, بولے اب باپ کو انہوں نے جو ہے گدھے پہ بٹھا دیا کہ بھئی ایسا. پہلے گدھے سے سفر ہوتا تھا, اس دور میں کوئی عیب نہیں تھا گدھے پہ بیٹھنا. اب دنیا والے کیا ہیں, دنیا والے بولے بتاؤ کیسا لڑکا ہے, باپ پیدل چل رہے ہیں, باپ پیدل چل رہے ہیں اور خود سواری پہ بیٹھا پڑا ہے, بتاؤ کیسا لڑکا ہے آج کا. پھر آگے بڑھا, تھوڑی دیر بعد کچھ لوگ پھر ملے, بولے بتاؤ کتنا بے غیرت لڑکا ہے, خود بیٹھا پڑا ہے سواری پہ اور باپ پیدل چل رہے ہیں. اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ہم لانتی سنتے سنتے مر جائیں گے, اب آپ بیٹھ جاؤ اس پہ اور ہم پیدل چلیں گے نا, لوگ ہمیں بہت غلط سمجھ رہے ہیں. بیٹے کے کہنے باپ بیٹھ گیا, اب آگے چلے. اب لوگوں نے کہا بتاؤ کتنا بے غیرت باپ ہے, بے رحم دل, کتنا بے رحم ہے, اولاد سے پیدل چلوا رہا ہے, خود اوپر سوار بیٹھا ہے. اس نے کہا کہ بھائی ایسا ہے, لوگ بہت تانے دے رہے ہیں, ایسا دونوں ہی لوگ بیٹھ لو, دنیا کیا ہے. اب تھوڑا آگے چلے تو لوگوں نے کہا بتاؤ کتنے ظالم ہیں دونوں باپ بیٹے, ایک جانور پہ ظلم کر رہے ہیں, بتاؤ. انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا ہے, اب بہت برداشت ہو گئی, اکیلے بھی بیٹھ کے دیکھ لیا, تجھے بھی بٹھا کے دیکھ لیا, دونوں بھی بیٹھ کے دیکھ لی, اب ایسا ہے دونوں اتر جاؤ. اب گدھا لے کے چلے دونوں پیدل. سب بولے بڑے بے وقوف ہیں, بتاؤ سواری ہوتے ہوئے پیدل جا رہے ہیں. تو دنیا تو سب کچھ کہے گی, مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں. ارے ذرا سوچئے اس موت کی سختی کو ہم کیسے سہ پائیں گے جب روح نکل رہی ہوگی, روح ہنسلی میں اٹکی پڑی ہوگی, فرشتے جب روح اٹکتی ہے گھٹنوں میں یا جو جوڑ ہوا کرتے ہیں تو لٹ مار مار کر روح نکالتے. ذرا سوچئے اس وقت کبھی گھٹنوں میں مارا جا رہا ہوگا. بات یہ چل رہی تھی کہ دنیا کو اگر ہم دیکھیں گے تو دنیا تو بہت کچھ کہے گی, ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اس لیے کہ ہم اپنی قبر کی تیاری کریں, اپنی آخرت کی تیاری کریں. جب وہ وقت آ جائے گا کہ روح ہنسلی میں اٹکی پڑی ہوگی, اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی. میں آپ کو ایک روایت بتاؤں کہ موت کی سختی کیا ہوتی ہے, موت کے جھٹکے کیا ہوتے ہیں, میں آپ کو ایک روایت بتا رہا ہوں. ذرا سوچئے کہ آج کا مسلمان کتنی بے حسی کا شکار ہے. مسلمانوں, میں صرف ایک بات بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں, بڑے احساس سے کہنا چاہتا ہوں, اس سے پہلے کہ یہ آپ بیتی ہمارے ساتھ ہو جائے, یہ کنڈیشن ہمارے ساتھ ہو جائے, یہ حال ہمارا ہو, اس سے پہلے ہم اپنی قبر کی تیاری کریں. کم سے کم اپنے ساتھ تو اچھا کر جائیں. ہر ایک کو اپنی قبر میں سونا ہے. اندھیری کوٹری قوم تھی, بنی اسرائیل ایک قوم تھی. تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگ نکلے, کس لیے نکلے؟ حتی اتو مقبرۃ لہم من مقابرہم. بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے, وہ اپنے گھر سے نکلے اور ان کے گھر سے باہر نکلنے کے بعد کوئی قبرستان پڑا, وہ اس قبرستان کے اندر داخل ہوئے. بنی اسرائیل کے کچھ لوگ گھر سے نکل کر کہاں داخل ہوئے؟ ایک قبرستان کے اندر جب داخل ہوئے, فقالو, تو ان سب نے کہا لو صلینا رکعتین. ان سب نے کیا کہا کہ اگر ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں, ودعونا اللہ عز وجل ان یخرج لنا رجلا ممن قد مات. اور کہا کہ کچھ لوگ بنی اسرائیل کے گھر سے نکلے اور قبرستان آئے, اور انہوں نے کیا کہا کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں, اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اے مالک, تو ہمارے لیے اس قبرستان کے اندر سے کسی قبر سے کسی مردے کو باہر نکال. کیا دعا کریں گے کہ اے مالک,
اس قبرستان کے اندر جتنی بھی قبریں ہیں کسی قبر سے کسی مردے کو باہر نکال دے. کیوں باہر نکال دے؟ نسألہ عن الموت. سمجھ میں آ رہی سجاد بھائی کہ کچھ لوگ بنی اسرائیل کے کہاں سے نکلے؟ اپنے گھر سے نکلے اور کہاں داخل ہوئے؟ ایک قبرستان. قبرستان میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے دو رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کی کہ اے مالک کوئی مردہ قبر سے ہمیں باہر نکال دے تاکہ ہم اس سے یہ پوچھ لیں کہ قبر کے جھٹکے کیسے ہوتے ہیں, قبر کی سختی کیسی ہوتی ہے, موت کے جھٹکے کیسے ہوتے ہیں, وہ منظر کیسا ہوتا ہے جب فرشتے روح نکال رہے ہوتے ہیں, وہ منظر کیسا ہوتا ہے جب روح ہنسلی میں اٹکی پڑی ہوتی ہے. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یاسین پڑھ لو, کوئی کہہ رہا ہوتا ہے تبارک الذی پڑھ لو, کوئی کہہ رہا ہوتا ہے قرآن پڑھ لو, کوئی کہہ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کو بلا لو, کوئی کہتا ہوتا ہے مولوی صاحب کو بلا لو, کوئی کہتا ہے کہ عہد نامہ پڑھ لو, کوئی کسی چیز کو پڑھنے کا مشورہ دے رہا ہے, کوئی کسی کو بلانے کا مشورہ دے رہا ہے. لوگ آسانی کی دعا کر رہے ہیں کہ اے مالک اس کی روح آسانی سے نکل جائے, لیکن اس سے پوچھو جس کی روح ہنسلی میں اٹکی پڑی ہے, ارے اس سے پوچھو وہ اپنی ماتھے کی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ رہا ہے, وہ ان فرشتوں کو دیکھ رہا ہے کہ جن کے دانت گائے کے سینگ کے برابر ہیں, وہ ان فرشتوں کو دیکھ رہا ہے کہ جن کے بال زمین سے کڑ رہے ہیں, وہ ان فرشتوں کو دیکھ رہا ہے کہ جو نیلی آنکھوں والے ہیں, وہ ان فرشتوں کو دیکھ رہا ہے کہ جب آتے ہیں تو انسان کا اس وقت یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں انسان کا پیشاب نہ نکل جائے. اتنی خطرناک ان کی صورت ہوتی ہے جب گناہگار کی روح نکالنے کے لیے. کس وہم میں کھویا ہوا ہے مسلمان. آج اگر میری تقریر یہ سمجھ میں نہیں آتی, جیسے ایک سبزی بیچنے والا سبزی بیچ رہا ہے, آپ کو سبزی نہ پسند آئے نہ لیں, اپنے گھر میں بیٹھ جائیں. میری تقریر نہیں سمجھ میں آ رہی, ٹھیک ہے آرام سے بیٹھیے. جب یہ حال ہوگا ہمارے ساتھ تب سمجھ میں آ جائے گا. آج مسجد کا گیٹ نہ دیکھو کوئی مسئلہ نہیں, کم سے کم اتنا بھی بے حس نہ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ نہ لگے چہرے سے کہ مسلمان ہے. ارے تاریخ اٹھاؤ مسلمانوں کی. آج جتنی ذلت کے دہانے پر مسلمان کھڑا ہوا ہے اس کی وجہ یہی ہے, لگ ہی نہیں رہا چہرے سے. ان سے پوچھو بھائی وضو کیسے کیا جاتا ہے, پتہ نہیں. نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, پتہ نہیں. تو بات کیا چل رہی تھی کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ نکلے, بنی اسرائیل کے کچھ لوگ نکلے, وہ ایک قبرستان میں آئے اور انہوں نے کیا دعا کی. اب ذرا سوچئے کہ موت کی سختی, موت کے جھٹکے کیسے ہوتے ہیں. مسلمانوں آج احساس پیدا کرو. اور ایک بات اور بتا دوں شاہ رخ بھائی, بہت ذمہ دار ہوں اس بات کا. ہم لوگوں کے ذہن میں ایک بات یہ بسی ہوئی ہے کہ مثال کے طور پہ واحد بھائی نماز پڑھ رہے ہیں بس کافی ہے. واحد بھائی کا کوئی دوست نہیں پڑھ رہا تو واحد بھائی سوچ رہے ہیں مجھے کیا ضرورت ہے. تنظیم نے سوچا میرا ایک دوست نہیں پڑھ رہا ہے, میرے گھر میں سے کوئی نہیں پڑھ رہا ہے, مجھے کیا دقت. ایک مثال ایک سمجھائی جا رہی. جنید نے سوچا کہ بھائی اب میرے کوئی گھر والا نہیں پڑھ رہا ہے تو مجھے کیا دقت ہے. یاد رکھیے گا یہ وہ دھوکہ ہے جو شیطان انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے. پتا کیا ہوگا, ہر انسان سے سوال کیا جائے گا اس بارے میں کہ بھائی تیری اولاد نے نماز چھوڑی تھی, تو کیا کر رہا تھا, کیا تو نے ایک بار بھی اپنی اولاد کو ڈانٹا, تیری اولاد بگڑ کیسے گئی, اس کا سوال ماں باپ سے ہوگا. اس لیے آج کے ماں باپ کو اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نماز سکھائیں. بلکہ حضور نے تو یہ فرمایا, غالباً مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, 7 یا 8 سال کی عمر میں اگر بچہ پہنچ جائے 7 یا 8 سال تو بچے کو مار کر بھیجو نماز کے لیے, مار کر بھیجو اس کو, نماز کا حکم دو. بلکہ کیا ہے حدیث میں, ہاں 7 سال میں کیا دیا جائے گا, حکم دیا جائے گا نماز پڑھنے, اور 10 سال کے بعد پٹائی لگائی جائے گی کہ بھائی نماز پڑھنے جاؤ. اب ذرا سوچیے کتنے احساس کی بات ہے. لیکن وہ یہ نا کہ ایک صاحب یہ تھے کہ ایک صاحب نے اپنے بچے کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کے منہ رہا تھا, تو انہوں نے کہ ابھی جا کے تیرے باپ سے شکایت کروں گا. دیکھا تو باپ چھت پہ کھڑے ہو کے منہ رہے تھے. انہوں نے کہا بھیا یہاں سے رخصت ہونا ہی بہتر ہے, یہ تو ہم سے بڑے والے ہیں. تو ایسا ہی جب وہی اولاد بگڑ رہی ہے, اس کا یہ ریزن نہیں کہ وہ اولاد بگڑ رہی ہے, یہ کنڈیشن, یہ کوئی شکایت والا مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کنیکشن اوپر سے خراب ہے. اوپر والے اگر گھر میں نمازی ہوتے تو آج اولاد بھی نمازی ہوتی, کیونکہ ماحول کا اثر پڑتا ہے. یہ بات یاد رکھیے. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ موت کے جھٹکے کیسے ہوتے ہیں. تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگ نکلے اور قبرستان آئے تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی, اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کہا کہ اے مالک کوئی مردہ قبر سے باہر نکال دے تاکہ ہم اس سے یہ پوچھ لیں کہ موت کی سختی کیسی ہوتی. اب کیا ہوا, قال ففعلوا, راوی کہتے ہیں تو ان سب نے ایسا کیا, یعنی نماز پڑھی,
2 رکعت اور دعا کی. اذا اطلع رجل رأسہ، تو اچانک ایک شخص نے قبر سے باہر اپنا سر نکالا. ایک شخص نے قبر سے باہر اپنا سر نکالا، اور وہ شخص کوئی گناہگار نہیں تھا، نیک آدمی کی بات ہو رہی. سختی کیسی ہے، نیک آدمی کے لیے اتنی سختی ہے تو پھر گناہگار کی تو مٹی خراب ہو جائے گی. تو کیا ہوا، بین عینیہ اثر السجود، وہ اتنا نیک تھا کہ اس کی پیشانی پر سجدوں کا نشان دکھ رہا تھا. جب آدمی زیادہ سجدے کرتا ہے تو پیشانی پر یہاں ایک کالا نشان پڑ جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہی ہوگا. تو وہ اتنا نیک تھا جو قبر سے نکلا کہ اس کی پیشانی پر سجدے کا نشان تھا. پھر کیا ہوا، اس شخص نے کہا، مردے جب قبر سے مردہ باہر نکلا تو مردے نے کیا کہا ان لوگوں سے، بنی اسرائیل کے لوگوں سے، یا ہؤلاء ما اردتم الیہ، اے لوگو تم کیا چاہتے ہو مجھ سے، میری طرف تم نے کیوں ارادہ کیا ہے. تو ان سب نے کہا، تو اس نے کہا مردے نے، فقد مت منذ 100 سنہ، جو مردہ قبر سے باہر نکلا اس نے کیا کہا کہ میں 100 سال پہلے مرا تھا. کتنے سال پہلے، 100 سال پہلے. کتنے سال، 100 سال پہلے انتقال ہوا تھا میرا. لیکن اس کی سختی کیا ہے، فما سکنت عنی حرارت الموت حتی کان الان، کہا لیکن موت کی سختی نہ پوچھو، موت کے جھٹکے نہ پوچھو. وہ نہ پوچھو کہ جب منکر نکیر روح نکالنے آئے تھے تو ان کی شبیہ کیسی تھی، ان کا چہرہ کیسا تھا، ان کا روح نکالنے کا انداز کیسا تھا. جیسے ابھی بتایا کہ جیسے کینچیوں سے اگر کسی کے گوشت کو کاٹا جائے، ابھی بتایا نا مولانا نے، اور پھر اس کے گوشت کو ابالا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی. اس سے بھی کہیں زیادہ موت کی سختی ہوا کرتی. تو اب کیا بتایا اس میں، اس نے کہا کہ میرا انتقال 100 سال پہلے ہوا تھا. کتنے سال پہلے، فما سکنت عنی حرارت الموت حتی کان الان، لیکن جو موت کے جھٹکے لگے تھے، جو موت کے جھٹکے لگے تھے اس کی حرارت میں اب بھی محسوس کر رہا ہوں. 100 سال کے بعد بھی اس جو جھٹکے لگے تھے اس کی تکلیف، اس کی شدت مجھے آج بھی محسوس ہو رہی ہے اپنی قبر کے اندر. اب ذرا سوچئے، تو جس وقت روح نکلی ہوگی اس وقت کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. جب 100 سال کے بعد تک اس کا اثر باقی ہے اس تکلیف کا، تو جب روح نکلی ہوگی تب کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. اگر موت کی سختی پتہ چل جاتی. یہ تو تھوڑا بہت سمجھایا گیا ہے کہ 100 سال پہلے انتقال ہوا تھا. جیسے مثال کے طور پر آپ کو سمجھایا تھوڑا وہ جا سکتا ہے کہ بھائی گلاب جامن بہت میٹھا ہوتا ہے، بہت میٹھا ہوتا ہے، بہت میٹھا، لیکن اصل ذائقہ آپ کو کب پتہ چلے گا، جب آپ خود کھائیں گے. ایسے ہی موت کی سختی، یہ تو ابھی ہم کتابوں میں سن رہے ہیں، اصل احساس جب ہوگا جب روح ہماری خود کی نکلے گی، اور جب روح ہنسلی میں اٹکی پڑی ہوگی تب سمجھ میں آئے گا کہ دنیا تو ایک دھوکہ تھا، دنیا ایک دھوکہ تھا، اور ہم نے ساری زندگی ایسے ہی گوا دی. جیسے ایک آدمی جب سو رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میرا ٹائم جا رہا ہے، نہ اسے یہ معلوم ہوتا میں سو رہا ہوں. اس کو ایسا لگتا ہے میں جاگ رہا ہوں اور سب کچھ صحیح کر رہا ہوں. یہی تو لگتا ہے. جب سو رہا ہوتا ہے ایک آدمی تو سوتے پہ اس کے دماغ میں کچھ ایسی کنڈیشن چل رہی ہوتی ہے، وہ اسے یہ نہیں معلوم ہوتا میں سو رہا ہوں. جب اٹھتا ہے تب پتہ چلتا ہے ہاں میں سو کے اٹھا ہوں. جب سو رہا ہوتا ہے تو کیا لگتا ہے، ہاں کہ میں جگ رہا ہوں اور کچھ کام کر رہا ہوں، کہیں جا رہا ہوں. سوتے میں ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے. لیکن جب اٹھتا ہے تب دیکھتا ہے گھڑی، ارے 9 بج گئے، میں ابھی تک پڑا سو رہا ہوں. ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا. جب تک سو رہا تھا اس کو نہیں پتا تھا کہ وقت کتنا پہنچ گیا، وہ سو رہا تھا. جب اٹھا اچانک تو احساس ہوا کہ ارے اسکول تو 8 بجے جانا تھا، 10 بج گئے، ڈیوٹی تو 8 بجے جانا تھا، 11 بج گئے. احساس ہوتا ہے. اسی طریقے سے آج دنیا میں جو انسان ہے وہ ایک ایسے سمجھیے ابھی سو رہا ہے. جس وقت روح نکلے گی اور جب قبر میں لوگ لٹا کر چلے آئیں گے، اور جب تختے لگ جائیں گے اور اذان پڑھ کے لوگ جب واپس آ جائیں گے، جب منکر نکیر آئیں گے سوال کرنے کے لیے قبر میں، جب اس کی آنکھ کھلے گی تب لگے گا ارے میں تو قبر میں آ گیا، ابھی تک میں کہاں تھا. تب حقیقت میں اس کی نیند چھٹے گی. ابھی تو انسان نیند میں ہے، ابھی انسان دنیا کی نیند سو رہا ہے. تب پتا چلے گا کہ کہاں گئے. ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے. بڑے بڑے نامور آج بے نشان ہو گئے، ان کا کوئی نشان نہیں رہا. ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. نہ جانے کتنے خوبصورت، کتنے حسین اور کتنی ماؤں کے لاڈلے بیٹوں کو زمین کھا کر چلی.
نہ جانے کتنوں کے باپ کو اس زمین نے اپنے اندر لے لیا، نہ جانے کتنی ماتائیں اس زمین کے اندر جا کر سو گئیں اور کیڑے مکوڑوں کا حصہ بن گئیں۔ اے انسان، تو کب جاگے گا؟ کب جاگے گا آخر ہے انسان؟ بڑا افسوس ہوتا ہے آج کے مسلمان کو دیکھ کر۔ ذرا سوچئے، ہم بھی تو کسی ماں کے لاڈلے ہیں، ہمارے ساتھ اگر قبر میں یہ سلوک ہوگا کیا ہم کو اچھا لگے گا؟ جب کیڑے مکوڑے ہمارا جسم کھا رہے ہوں گے ہمیں احساس ہوگا؟ مسلمانوں، احساس پیدا کرو، ورنہ جو وقت آج تمہارے ساتھ ہے اس سے بری کنڈیشن ہو جائے گی۔ پھر تو آپ کہو گے، اور حقیقت میں جو آج ہم کہتے ہیں نا ہم نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ہماری مسجدوں پہ پابندی لگ رہی ہے، جو آج ہم کہہ رہے ہیں نا، آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری مسجدوں پہ پابندی لگ رہی ہے، وہی ہمارے مدرسوں پہ پابندی لگ رہی ہے، ہمیں نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے۔ دوستو، یہ تمہیں روکا نہیں جا رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا خدا تم سے ناراض ہو چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارا رب ہم سے روٹھ چکا ہے۔ اگر رب نہ روٹھا ہوتا تو کبھی بھی ہمیں مسجدوں سے نہ روکا جاتا۔ آج اللہ ہم سے اتنا روٹھ چکا ہے کہ اب اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ہماری پیشانیاں اس کے سامنے جھکیں۔ ہمارے اندر بظاہر ہم مسلمان ہیں، اتنا دھوکہ دہی موجود ہے آج کے مسلمان کے اندر، اللہ رحم کرے۔ میں نے تو ایسے ایسے مسلمان دیکھے ہیں، سامنے کہتے ہیں ابھی ہوگا آپ کا کام، 10 منٹ میں کر کے دے رہے ہیں سجاد بھائی آپ کا کام۔ کیا کہہ دیا کہ سجاد بھائی آپ کا کام ہم کتنے منٹ میں کر کے دے رہے ہیں؟ بس زبان دے دی، اور دیکھا تو سجاد بھائی کو جوانی سے بڑھاپا آ گیا لیکن وہ کام کر کے ہی نہیں دیا اس نے۔ ایسے ایسے منافق ٹائپ کے بھی لوگ مسلمان پڑے ہوئے۔ آج عمل کے حساب سے دیکھیں، جھوٹی قسم مسلمان کھا رہا ہے، وعدہ خلافی مسلمان کر رہا ہے، سود مسلمان لے رہا ہے، شراب مسلمان پی رہا ہے، پھر بتاؤ کیسے منہ دکھائے گا اللہ کو؟ مجھے ایک چہرہ تو ایسا بتاؤ کہ ہم یہ چہرہ لے کر جائیں گے اللہ کے سامنے۔ ایک بات بتاؤ، ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، کچھ لے کر جاتے ہیں، خالی ہاتھ جاتے ہیں؟ کچھ لے کر جاتے ہیں، نہیں جاتے ہیں؟ کوئی کیلے لے کر جاتا ہے، کوئی عام طور پہ یہ۔ کسی شاعر نے ایک بہت اچھی بات کہی، ٹھکانہ قبر ہے تیرا عبادت کچھ تو کر غالب، کہاوت ہے کسی کے گھر کبھی خالی نہیں جاتے۔ یہ کہاوت ہے، کسی کے گھر کوئی خالی نہیں جاتا، کچھ لے کر جاتا ہے۔ اب بتاؤ اللہ کے یہاں ہم کیا لے کر جا رہے ہیں؟ نماز ہمارے پاس نہیں ہے، روزہ ہم نہیں رکھ رہے ہیں، رمضان میں ایسے ایسے مسلمان دکھا دوں گا، وہ تو مجھے زبان پر لگام لگانے کی پابندی ہے، ورنہ میں تو پکڑ پکڑ کے دکھاتا کہ دیکھو آج کا مسلمان کھڑے ہو کر چوراہے پر کویر کھا رہا ہے، پان کھا رہا ہے، وہ پچکاری لگا رہا ہے، اور ادھر جام چل رہا ہے اس کو کوئی مطلب نہیں کیا رمضان ہے کیا سحری ہے، ہٹا کٹا پھر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے طبیعت صحیح نہیں۔ ارے پھر کیسی طبیعت صحیح چلے گی؟ 2-4 کلو کا بنے گا، بتا، پھر 15 کلو کا تو ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر کتنا بنے گا؟ ہاتھی بنے گا پھر کیا؟ بتائیے، ہاتھی کے برابر صحت چاہیے، پھر کون سی صحت ہوگی جو روزہ رکھنے کے لیے ہوگی؟ بتائیے۔ اگر یہ صحت سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر ایک ہی صورت ہے بھائی، پھر ہاتھی کے برابر صحت لے لو، یہ 2-4 ایسے کیپسول کھاؤ کہ پھٹ کے برادہ زمین پر بکھر جائے۔ کون سی صحت آئے گی روزہ رکھنے کے لیے؟ پھر یہ بتاؤ، جبریل آئیں گے تمہارے گھر اتر کے کہ بھائی ایسا ہے، تم بہت اچھے آدمی ہو اور تمہاری جنت الگ سے بنائی گئی ہے، تم بس روزہ رکھ لو تمہاری جنت الگ سے آئے گی؟ یہ بتائیں، جبریل آئیں گے؟ اب یاد رکھیے گا، 2 سے 3 فرشتے ہمارے پاس ہیں، ایک 2 تو وہ ہیں جو کاندھے پر چل رہے ہیں ہر وقت، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بول رہے ہو وہ ریکارڈ ہو رہا، لکھا جا رہا ہے، نگہبان فرشتے لکھ رہے ہیں۔ یا پھر جب روح نکلے گی تب آئیں گے فرشتے۔ زندگی میں تو بس یہ 2 ہی چانس ہیں، پھر اس کے بعد پھر فرشتوں سے ملاقات ہوگی تو ڈائریکٹ خبر میں ہوگی۔ تو کیا لے کر جائیں گے اللہ کے سامنے؟ کون سا چہرہ لے کر جائیں گے آج کے مسلمان؟ یہ کوئی ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ ایک احساس، اپنا دل اگر ہم جھنجھوڑیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم تو بالکل خالی ہیں، بالکل خالی پڑے ہیں۔ حق مارنا مسلمان کا کام ہو چکا ہے نہیں، ناحق یہ سب مسلمان کر رہا ہے۔ کون سا ایسا برا کام ہے جو آج کا مسلمان کر نہیں رہا ہے؟ مجھے بتاؤ، ایسا ایک کام بتاؤ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں۔ آج ایک بات اور بتاؤں آپ کو، پابندی آج سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ جیسے آج ہم نے اگر مسجد کو اپنی نمازوں سے نہیں بھرا تو ایک زمانے میں جیسے لاؤڈ اسپیکر کیوں اتر گئے معلوم ہے؟ جو اذان دینے سے لاؤڈ اسپیکر اتارے گئے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی
یہ کہا گیا کہ بھائی دیکھو جو نماز پڑھنے تمہاری مسجد میں پابندی سے آتا ہے وہ ہمیشہ آئے گا, اذان لگے نہ لگے وہ تو وقت سے آئے گا ہی, اور جو نہیں آئے گا کتنے لاؤڈ اسپیکر لگا لو وہ نہیں آئے گا. تو کیا فائدہ ہے دوسروں کی نیند خراب کر کے, یہ بہانہ کر کے اتروا دیے. اگر آج ہماری قوم لاؤڈ اسپیکر سے اذان سن کر جاتی ہوتی تو آج لاؤڈ اسپیکر نہیں اترتے. ٹھیک ہے, یہ ایک کیونکہ دوسرے کو تو بس بہانہ چاہیے آپ پر کمنٹ کرنے کے لیے. دوسرا ایک دن یہ بھی آئے گا کہ آپ کی مسجد بالکل اتنی بڑی کر دی جائے گی جتنا یہ اندر کا دالان. یہ کہا جائے گا کتنے نمازی آتے ہیں, 10 سے 12, تو کیا ضرورت ہے اتنا بڑا تمبو کھڑا کرنے کی. ایسا ہے بھائی وقف بورڈ کی زمین ہے اور یہ چھوٹی مسجد کر لو. یہ سب ہونے والا ہے. اس لیے آج اپنی مسجد کی اگر حفاظت چاہتے ہو, یہ چاہتے ہو کہ ہمارے گھروں میں اسلام زندہ رہے, ہم قبر تک آسانی سے پہنچ جائیں, یعنی تیاری کر کے پہنچ جائیں, تو پھر اپنے گھروں میں اسلام کو زندہ کرو, نماز سے اپنا تعلق مضبوط کرو. موت سے بچنے کا کوئی چارہ نہیں. ابھی بتایا نا کہ ہر چیز میں انسان کی فکر الگ ہے. کوئی 3 خدا مان رہا ہے, کوئی 1 خدا مان رہا ہے نہیں ہے. کوئی اس چیز کو ماننا ہے, کوئی اس چیز کو ماننا ہے. لیکن موت ایک ایسی چیز ہے, کسی بھی مذہب کا ہو, ہر آدمی یہ مانتا ہے کہ ہم ایک دن اس دنیا سے چلے جائیں. تو اب یہ ہوا کہ کچھ لوگ شہر سے نکلے اور وہ ایک دوسرے شہر میں چلے گئے. شاہ رخ بھائی بات سمجھ میں آ رہی, دوسرے شہر میں چل کے تاکہ بیماری سے بچ جائیں. اب اللہ کو یہ بات ناگوار گزری کہ یہ لوگ موت سے بھاگ رہے ہیں, موت جیسی چیز کو ناپسند کر رہے ہیں, اور یہ سوچ رہے ہیں کہ کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے جیسے یہ لوگ جب بچ کر بھاگے تو اللہ کو یہ بات اس لیے ناگوار گزری کہ بھائی انہیں اللہ کی قدرت پر بھروسہ نہیں ہے کہ جو قادر بیماری دے سکتا ہے وہ بیماری سے بچا بھی سکتا ہے, اور اگر موت دینے پر آ جائے تو پھر کوئی بچا بھی نہیں سکتا. پھر بخار سے بھی موت آ سکتی ہے. پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, ایک آدمی کو بخار آیا اور ہم نے دوا بخار کی ہی تھی, پھر بھی انتقال ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ جب وہ حلق سے نیچے اتری اللہ کا حکم ہو گیا کہ دوا تو اگرچہ بخار کی ہے لیکن اب زہر بن جائے, انتقال ہو گیا. اگر چاہے تو کسی بندے کو چھوٹی سے کام میں بخش دے, کوئی ایک پتھر ہٹا دے راستے سے, اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے اسی پہ بخش دے, اور کوئی پوری زندگی نماز پڑھتا رہے لیکن اللہ کو اگر نہ پسند آئے, اللہ کی رحمت جوش میں نہ آئے اور اللہ کو ناگوار گزرے اس کا یہ عمل, تو نہیں بخشتی ہے اللہ کی رحمت. اصل مقصد کیا ہے, ہم اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں. اب یہ نکلے دوسرے شہر میں کہ طاعون کی بیماری سے بچ جائیں گے, تو اب کیا ہوا, اللہ نے فرمایا فقال لهم اللہ موتوا, اللہ نے فرمایا اے لوگو مر جاؤ. کیا فرمایا, اے لوگو مر جاؤ. تو بات چل رہی تھی کہ کچھ لوگ, بس ختم کر رہا ہوں, تو کچھ لوگ طاعون کی بیماری پھیل گئی, کیا ہوا, تو کچھ لوگ دوسرے شہر میں چلے گئے کہ اس بیماری سے بچ جائیں گے. اب یہ ہوا تو اس دور کے مسلمان کیسے تھے, ان کو کچھ لوگوں کی بات چل رہی ہے, سب کی نہیں, کچھ مسلمان ایسے تھے کہ ان کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ بھئی ہم دوسرے شہر میں چلے جائیں گے تو بچ جائیں گے. انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ جو خالق بیماری دیتا ہے وہ بیماری سے بچاتا بھی ہے, اور اگر کسی کو موت دینے پر آ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب موت دینے پر آ جائے تو پھر دنیا کی اسے کوئی چیز نہیں بچا سکتی, چاہے وہ کسی محل میں چھپ جائے, کہیں جا کر چھپ جائے. اب یہ وہاں گئے, اب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا فقال لهم اللہ موتوا, اللہ نے حکم دیا کہ اے لوگو تم مر جاؤ. جب یہ دوسرے شہر میں گئے تو اللہ کا حکم کیا ہو گیا, اب یہ وہاں پر جانے کے بعد بغیر کسی سبب کے, بغیر کسی بیماری کے ہی مر گئے, بغیر کسی بیماری کے بچے گئے. کس لیے تھے کہ بھائی بیماری سے بچ جائیں گے, اور وہاں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے, وہاں زندگی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے. اب کیا ہوا, اب یہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ حضرت حزقیل علیہ السلام, حضرت حزقیل علیہ السلام یہ موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو تیسرے خلیفہ جب وہاں سے گزرے تو انہیں احساس ہوا کہ میری قوم کے 70 افراد, 70 لوگ بغیر کسی سبب کے, بغیر کسی بیماری کے انتقال کر گئے. تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے مالک, یہ 70 لوگ جو بغیر کسی بیماری کے انتقال کر گئے, اے مالک یہ انجانے میں یہاں آ گئے, یہ بیماری سے ڈر کے یہاں آ گئے, اے مالک یہ بغیر کسی بیماری کے انتقال کر گئے, مالک تو انہیں شفا دے, انہیں زندہ کر دے. یہ دعا کی, موت سے چھٹکارا دے دے اور اب ان کو جو ہے دوبارہ زندگی عطا کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے حزقیل
اگر تمہیں احساس ہو رہا ہے ان لوگوں کی موت کا، تو اب تم یہ کہو کہ اے ہڈیو اللہ کے حکم سے جمع ہو جاؤ۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ہڈیو اللہ کے حکم سے جمع ہو جاؤ۔ ساری ہڈیاں جمع ہو گئیں۔ پھر کہا کہ ہڈیوں پر گوشت چڑھ جاؤ، اے ہڈیوں اپنے اوپر گوشت کو لے لو، اللہ کا حکم ہے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھ گیا۔ پھر کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے حکم سے وہ 70 لوگ زندہ ہو گئے، 70 لوگ۔ تو دیکھیے اس واقعے سے یہ پتا چلا کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے بچا نہیں جا سکتا، اس کے جھٹکوں سے کوئی انسان نہیں بچ سکتا۔ جو انسان یہ چاہے کہ میں جھوٹ بول لوں گا، یا میں ایسے ہی گھومتا رہوں گا، کانوں میں لیڈ لگائی اور گٹکا منہ میں رکھا ہے اور ایسے ٹہلوں گا، تو ایسا سمجھیے کہ موت کے جھٹکے سے یہ بھی نہیں بچ پائے گا، موت کے جھٹکے سے یہ بھی نہیں بچ پائے گا، بلکہ اس کو بھی موت کے جھٹکے لگیں گے۔ پھر یاد آئے گا یہ کانوں میں لیڈ لگانا بیکار تھا، گٹکے کھانا گلی گلی میں بیکار تھا، محفل رسول کا ادب نہیں کرتا تھا۔ جب موت کے جھٹکے لگیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ لیکن آج بے حسی یہ سب کب ہو رہا ہے معلوم ہے؟ اصل میں ہمارا دل، یقین جانیے گا، آج مردہ ہو چکا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ جب اچھائی کی بات، کوئی اچھی بات اثر نہ کرے دل پر، اور وہی بے حسی کی طرح ٹھس بیٹھے رہے، تو پھر یہ سمجھیے گا کہ اب تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اب تمہیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ رونے اور گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، تبھی احساس ہوگا، اور جب احساس ہوگا تبھی توبہ کی توفیق ملے گی، اور تبھی نماز کی توفیق ملے گی۔ ورنہ یہی ہوگا کہ قبر میں چلے جائیں گے لوگ، دوسرے الٹا سیدھا غسل دے دیں گے۔ غسل بھی اب آج کل کہاں مسلمان کو پتا ہے کہ کیسے غسل دیا جاتا ہے۔ چلے جائیں گے ایسے قبر میں، نہ ہمارا غسل صحیح ہوگا، نہ ہمیں کفن صحیح طریقے سے دیا جائے گا، بس پھر قبر دبائے گی، پھر اس کے جھٹکے ہوں گے، منکر نکیر آئیں گے، طرح طرح کے سوال ہوں گے۔ اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے کہاں زندگی گزار۔ دیکھیے آج وقت ہے اچھے عمل کرنے کا، اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ جو لوگ، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ان کے صدقے میں ہم لوگ بچے ہوئے ہیں، ورنہ پہلے کی امتیں اگر ایسی حرکتیں کرتی تھیں بے حسی والی تو ان پر عذاب آ جاتا تھا۔ اب میں آپ کو قرآن شریف سے ایک واقعہ بتاؤں۔ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ تھے، قوم تھی، اس قوم کے لیے یہ حکم تھا کہ جب ہفتے کا دن آیا کرے، ہفتہ سمجھتے ہیں آپ لوگ، یعنی سنیچر، جب سنیچر کا دن آیا کرے تو اس دن وہ اللہ کی عبادت میں لگ جایا کریں، اور اس دن سارے کام چھوڑ دیا کریں، اور اس دن شکار بھی نہ کرا کریں۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے لوگ چونکہ ہیلے تلاش، یعنی بہانے تلاش کرنے والے بہت تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی، اب انہوں نے دیکھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں خوب آتی تھیں تالاب میں، خوب زیادہ، اور دنوں میں نہیں آتی تھی۔ انہوں نے دیکھا بھئی ہفتے کے دن ہی شکار کرنا منع کر دیا گیا ہے۔ ان کی شریعت میں منع تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ہماری شریعت میں تو خیر کسی دن منع نہیں ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ بھئی ایسا ہے، اب ہفتے کے دن مچھلیاں بہت آتی ہیں اور دوسرے دن آتی نہیں ہیں، تو انہوں نے ایک طریقہ سوچا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا ہے، ہم لوگ ہفتے والے دن، جمعے والے دن کچھ حوض کھود لیں گے برابر میں، تالاب کے برابر میں کچھ حوض، اور ہفتے والے دن ان حوضوں کی طرف تالاب سے نالیاں بنا دیں گے۔ کیا بنا دیں گے؟ نالیاں۔ پھر یہ ہوگا جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تالاب میں تو نالیوں میں تیر کر ان حوض میں آ جائیں گی، ان حوض میں آ جائیں گی۔ جب حوض میں آ جائیں گی تو ہم لوگ ہفتے کو نہیں اٹھائیں گے ان مچھلیوں کو، اتوار والے دن اٹھا لیں گے، اس طریقے سے ہم بچ جائیں گے۔ اور دل میں لالچ کیا چل رہا تھا؟ مچھلیوں کا، اور شریعت نے منع کیا تھا۔ اب یہ ہیلا، ایک بہانہ تلاش کیا کہ اس طریقے سے رستہ شارٹ کٹ رستہ تلاش کیا، گھما کر کہ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو صحیح لوگ ہوتے ہیں نا، وہ شریعت میں کسی غلط بات کو ناپسند کرتے ہیں۔ اب بنی اسرائیل کے جو لوگ نیک تھے، انہوں نے ان لوگوں سے منع کیا کہ دیکھو بھائی ایسا کام نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا۔ یہ لوگ بولے ارے ہفتے کے دن کہاں کر رہے ہیں ہم، ہفتے کے دن تو صرف حوض میں آ ہی رہی ہیں، نکال تو اتوار کو رہے ہیں، لیکن بھائی شکار تو اصل مچھلی تو ہفتے کے دن پھنس چکی، اٹھائی تو رہا ہے تو خالی اتوار کو۔ انہوں نے بہت سمجھایا، تو بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے ان کو بہت سمجھایا، اور خود کبھی شکار نہیں کیا۔ بنی اسرائیل کے جو دوسرے نیک لوگ تھے انہوں نے شکار نہیں کیا، وہ باز رہے، اس کام سے بچے رہے۔ اب دیکھیے جو لوگ اللہ کی